ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آیت نمبر 19 کو دیکھیے، سورہ نحل کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے وہ تمام چیزیں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ جس کا اعلان کرتے ہو یعنی ظاہر کرتے ہو، تو یہ اعلان اسرار کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اور اسرار کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، اس سر سے ہے، اعلان نہ کرنا اسے چھپانا۔ تو جب اس کے مقابلے میں لفظ آیا اعلان، تو یہ جہر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، نہ چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندوں سے، اور سارے انسانیت کو یہ خطاب ہے، سب کے لیے ہے، اور تزکیہ نفس کا بڑا اہم جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ اور اس آیت کو اگر آدمی اپنے سامنے رکھے تو بہت ساری غلطیوں سے آدمی اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کے باب میں اس آیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالی اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو چیزوں کو، لیکن اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ نفس اور دل کے صاف کرنے کی جو بات ہے، تو اس میں کیسے جو ہے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے انسانوں کے تعلق سے یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر اور باہر کی سیاست الگ الگ ہوتی ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر جھانک کر کے آپ دیکھنا چاہیں گے نا، تو ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو یہ اندر اور باہر کا جو تضاد ہے وہ انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور جن کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں انسانوں سے چھپائی جا سکتی ہے۔ آپ جا کر کے کسی کے سامنے پیش کریں، چاہے جھوٹ کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، تو آپ لوگوں سے اپنی اصلیت کو چھپا سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں کچھ اور ہوگا، لیکن آپ زبان سے کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ یہاں نفاق کی جو ہے چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی جو علامتیں آپ نے بیان کی، اس میں سے یہ بیان کیا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے، اس کو جو ہے یہ تین چیزیں، یہ تین علامتیں، بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ ہے، میں اس کے بارے میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ظاہر اور باطن کا جو اختلاف ہے وہ ان تینوں چیزوں میں رہتا ہے، اور اسی لیے اس کو نفاق کہا گیا ہے۔
نفاق میں ہمیشہ ظاہر اور باطن کا اختلاف ہوتا ہے، اور نفاق سے آدمی دور ہو جائے تو سمجھو کہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر وہی چیز ہوگی جو ہمارے دل میں ہوگی۔ اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہی تھوڑا جو حدیث پیش کیا نا نفاق والی، اس کو مثال بنا کر کے سمجھانا چاہوں گا کہ کیسے اس کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی اس عقیدے میں بڑا کمزور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی ہر حرکت سے واقف ہے، اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جو ہے ظاہر باطن کا اختلاف کیسے ہے اس میں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو ظاہر باطن کا اختلاف اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ زبان سے جب کہتا ہے کوئی بات تو وہ چونکہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ یہ حقیقت کے خلاف ہے، اور ہمیشہ حقیقت جو ہے یہ اس کے دل میں چیز ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی نہ مان کر کے زبان سے جھوٹ بات کہتا ہے، اور اس کو یہ رہتا ہے کہ سامنے والے سے یہ بات چھپ جائے گی، وہ نہیں جانے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک بچہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک بچہ کہیں جو ہے گیا ہوا تھا، کسی کام سے بھیجا گیا، اس کو اس کے والد نے بھیجا، لیکن وہ کام کے بجائے وہ کہیں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، وہ کام نہیں کر پایا، تو آ کر کے باپ سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ بہانہ بناتے ہوئے کہ میں جب گیا تھا تو وہ دکان بند تھی، یا میں گیا اور لیکن اس شخص سے ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گیا ہی نہیں، وہ کھیل کود کر کے واپس آ گیا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گیا تو دکان بند تھی، اس کے دل میں بات یہ رہتی ہے کہ دکان تو کھلی ہوئی تھی، لیکن میں تو کھیل کود میں مشغول تھا۔ دل میں یہ بات رہتی ہے اس کے، لیکن زبان سے کیا کہتا ہے کہ بھائی دکان بند تھی، اسی وجہ سے میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکا اور اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے ایک مثال پیش کی، اس طرح سے ایسی چیزیں جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ جھوٹ اصل یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو سامنے والے سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے جو پیسہ لیا تھا قرضے میں، وہ میں نے تم کو واپس کر دیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے واپس نہیں کیا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اس نے واپس نہیں کیا، لیکن زبان سے کہتا ہے میں نے واپس کر دیا ہے۔ تو جھوٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جھوٹ کہتے ہیں نا، وہی ہوتا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہے، اور جان بوجھ کر کے آدمی بولتا ہے، اس کے دل میں وہ جو حق ہے وہ دل میں وہ چیز رہتی ہے، لیکن زبان سے وہ کچھ اور بولتا ہے، اور یہی ظاہر اور باطن کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ اب یہ جو ہے اس میں تزکیہ کا پہلو کیا ہوتا ہے، اب دیکھیے آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اب وہ سامنے والے سے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ میں کھیل رہا تھا یا کہیں اور گیا تھا۔
क्योंकि वो तो गैब का इल्म नहीं रखता है। अपने बाप के सामने वो झूठ बोल देगा, उसके बाप को पता नहीं है तो उसकी बात को सच मान जाएगा। और इस तरह से बाप की डांट सुनने से वो बच जाएगा। झूठ आदमी क्यों बोलता है? कोई ना कोई एक मकसद होता है, या तो डर की वजह से बोलता है कि सच बोल दूंगा तो मारा जाऊंगा, डांट पड़ेगी, फटकार लगेगी, या सजा मिलेगी। तो सजा से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलता है। जो बच्चे और जो है तलबा आम तरीके से जो क्लासों में करते हैं, स्टूडेंट वगैरह जो झूठ बोलते हैं, तो उनके अंदर यही चीज होती है कि वो अगर सच बोल देंगे तो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। अभी जो मैंने कर्जे वाली बात कही थी, मिसाल दिया था आपको, तो झूठ तो अलग अलग अंदाज से बोला जाता है। कि उसने पैसा वापस नहीं किया, फिर भी कह रहा है कि वापस कर दिया। मकसद क्या है इसके अंदर? कि अब इसको ये पैसा वापस ना करना पड़े, और 1000 2000 का जो भी दुनियावी फायदा है वो हासिल करना चाहता है। एक ताजिर अपनी तिजारत में झूठ क्यों बोलता है? कि वो थोड़ा फायदा हासिल करना चाहता है, और क्या है? यही ना है। तो ये सब सामने वाले से झूठ इसलिए बोलता है आदमी, अपना फायदा हासिल करने के लिए क्यों बोलता है? कि उसको ये पता है कि ये शख्स नहीं जानता है, और इसके सामने झूठ बोल करके मैं निकल सकता हूं, और ये फायदा हासिल कर सकता हूं, और इस वजह से वो झूठ बोलता है। अगर ये पता चल जाए कि सामने वाले को मेरी एक एक हरकत का इल्म है। वो कैसे? कि उसने सब कैमरे लगा करके रखे हुए थे, चाहते हुए उसको उसके जो है जेब में या कहीं भी कोई ऐसी चीज रख दी थी कि उसकी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी एक एक नक्लो हरकत का उसको इल्म था। अब सोचिए आप, थोड़ी देर के लिए, यही जो है नफ्स का तज़किया है कि अगर किसी को ये पता हो जाए कि मैं कैमरे के सामने रहा हूं, और मेरी एक एक हरकत को कैमरे ने कैच किया हुआ है, जब ये पता होगा तो क्या ये झूठ आकर के बोलेगा उसके सामने? नहीं बोलेगा। क्योंकि जिस फायदे के लिए झूठ बोल रहा था, उल्टे तो उसको नुकसान हो जाएगा कि भाई एक तो काम भी नहीं किया, और दूसरे झूठ भी बोल रहा है, तो मजीद सजा बढ़ जाएगी ना। तो जब ये पता हो जाता है कि कैमरे के सामने ऐसा हुआ है, या कैमरा लगा हुआ था, और मेरी एक एक हरकत जो है सामने वाले को पता है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल पाता है। झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसे कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो यही चीज अगर आप थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए आयत की तरफ, कि जब एक इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की निगरानी में है, और अल्लाह ताला उसकी एक एक हरकत को जानता है, चाहे वो जाहिर करे चाहे छुपाए, यहां तक कि जो उसके दिलों के अंदर चीजें हैं, कैमरे तो दिलों की चीजें नहीं जो है कैप्चर कर सकते, वो हरकतें उसकी कर सकते हैं ना, लेकिन दिल में क्या है वो कैमरे नहीं बता सकते। और यहां तो ये हाल है कि अल्लाह ताला दिलों की बातों को भी जानता है। तो दिलों की बातें भी उससे छुपी हुई नहीं है। तो फिर अगर ये अकीदा मजबूत हो कि कल क़यामत के दिन हम अपने रब के सामने खड़े होंगे, और हमारी एक एक हरकत वहां पर सामने होगी, और हमें उसका जवाब देना होगा, और वहां तो हर चीज जो है पेश हो जाएगी, यहां तक कि दिलों में जो चीज थी वो भी जो है छुपी नहीं रह जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला को वो भी पता है। तो आदमी गुनाह की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा।
کیونکہ اب اس کو یہ ہوگا کہ اگر ہم گئے تو وہاں تو بڑی سخت سزا ملے گی. دنیا کی معمولی سزا سے بچنے کے لیے تو جھوٹ بول رہا تھا، اور جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے تو جھوٹ ہمارا کام نہیں آئے گا، تو وہاں پھر ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے کہ یہاں جھوٹ بول کر کے نکل نہیں پائے گا اور اس کو بڑی سخت سزا مل جائے گی. تو ذرا سوچے آدمی کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالی اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے اور اس کے سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے پاس سزا تو ملے گی. تو اس دن پر اگر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اس دن کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں آدمی صحیح طریقے سے زندگی بسر کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے میں کیا گیا گناہ دوسروں کی نگاہوں سے تو چھپ جائے، کسی کی جو ہے کوئی نہ جان پائے اس گناہ کے بارے میں کہ آدمی ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ چیز اللہ تعالی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم جو ہے ظاہر کر کے کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی آیت، لیکن تزکیہ نفس کے حوالے سے اس کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 20 جو ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون. اور وہ جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے. بلکہ وہ پیدا کیے جاتے یعنی وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں. تو یہاں اس آیت کے اندر وہی توحید ربوبیت کا معاملہ، اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت تک کا سفر یہاں سے آپ کو کرنا ہے. تو یہ توحید ربوبیت کا معاملہ ہے. کیا ہے وہ؟ کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو شرک کرنے میں جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. یعنی پیدا کرنے کی صفت ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود بھی مخلوق ہیں. تو جو مخلوق ہو جسے پیدا کیا گیا ہے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اندر پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے، تو پھر وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ بھئی معبود تو وہ بنے گا جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے. معبود وہی بن سکتا ہے، عبادت اسی کی جا سکتی ہے. لیکن جو خود مخلوق ہے وہ کسی کا بندہ ہوگا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ اس کی عبادت کرے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اب آپ جو ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال جو ہے لے لیجئے. میں آپ کو ایک مثال پہ دیتا ہوں. دیکھیے ہم دنیا میں بہت سی چیزیں لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں. یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو خالق ہے وہ خلاق ہے، تو پیدا کرنا اسی نے پیدا کیا ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا رہتا ہے. تو یہ دونوں کے اندر کا جو رشتہ ہے کہ جب وہ خالق ہے، جسے ہم توحید ربوبیت بھی کہہ لیتے ہیں کہ توحید ربوبیت یہ پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، ہماری پوری ضروریات پوری کرنے میں وہ اکیلا ہے، کائنات کا نظام چلانے میں وہ اکیلا ہے،
تو عبادت بھی اکیلے اسی کی ہونی چاہیے. یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا جو باہمی رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری یہ مثال لے لیجئے. اب دنیا میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بہت سی چیزیں مینوفیکچر کرتی ہیں، وہ بناتی ہیں، چیزیں تیار کرتی ہیں. اب میں جو ہے آپ کو ایک مثال جو ہے دے دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے جو فریج بناتی ہے، ایک کمپنی ہے جو موبائل بناتی ہے. اب موبائل بنانے والی کمپنی کیا کرتی ہے؟ اس کا جو پروڈکٹ ہے، کمپنی کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس سلسلے کی جو بھی گائیڈ بک ہوتی ہے، یہ گائیڈ بک کون پیش کرتا ہے؟ جو بنایا ہے، اس کو بنانے والا. حالانکہ جو ہے پیدا کرنا اس سے بھی بڑی جو ہے صفت ہوتی ہے، لیکن یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے میں دے رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ اس موبائل کو میں نے بنایا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس موبائل کو کیسے یوز کیا جائے، کیا کیا جائے، اس میں کیا کیا فنکشن پائے جاتے ہیں، کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں، یہ کون بیان کرے گا؟ میں بیان کروں گا یا آپ بیان کریں گے؟ یہ تو میں ہی بیان کروں گا کیونکہ میں نے بنایا ہے. اور کسی کو بھی میں جب یہ بتاؤں گا، بیچوں گا اسے، تو میری جو معلومات ہوں گی اس کے ساتھ جو گائیڈ بک رکھوں گا، میں رکھوں گا، اور وہ اس کے مطابق چلے گا. بنایا میں نے ہو اور اس کی گائیڈ بک وہ آپ سے لے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کہیں آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جس نے بنایا ہے اسی کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اس نے رکھی ہے، اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ اسی کو پتا ہے. اور جیسی ہدایت وہ دے گا، جو گائیڈ لائن وہ دے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا. یہی طریقہ ہے. کوئی بھی کامن سینس ہے، یہ معمولی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور یہی دنیا کا دستور ہے. تو اسی چیز کو آپ یہی جو ہے کو سمجھیے. اب یہ جو ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے رشتے کو، کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کی تمام چیزوں کا خالق وہی ہے. حتیٰ کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، مشرکین جن کو پوجتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے. یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا ہے اور وہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اسی نے پرووائیڈ کی ہیں انسان کو. تو پھر جب یہ ساری چیزیں اس کی طرف سے ہیں، تو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ گائیڈ لائن بھی اسی کی طرف سے آنی ہے، اور اسی گائیڈ لائن کو فالو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. کیونکہ مثال میں نے دیا کہ جو بناتا ہے اسی کی گائیڈ لائن کو فالو بھی کیا جاتا ہے. اب کسی اور کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا شروع کریں گے تو برباد ہو جائے گی، وہ چیز خراب ہو جائے گی، وہ صحیح طریقے پر کام نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نقصان کو وہ چیز جنم دے دے اگر کسی اور کی گائیڈ لائن کو آپ فالو کر لیں گے تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا مالک وہ ہے،
تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی ہے. یہ عبادت کیا ہوتی ہے کہ اسی کے گائیڈ لائن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا زندگی گزارنے کے لیے. جو گائیڈ لائن اس نے نازل کیا نا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اسی گائیڈ لائن کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہوگی. کیونکہ بنایا تو اسی نے ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے نا. تو اس کو پتا ہے کہ اس جسم کی کیا کیا ضرورت ہے، اور کس اس ضرورت کے لحاظ سے اگر اس جسم کی یہ چیزیں جو ہے پوری ہوتی رہی، تب جا کر کے یہ صحیح طریقے سے کام کرے گا اور انجام بھی اس کا اچھا ہوگا. اور اگر اس کے خلاف گیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے. یہ ہوتا ہے خالق ہونے کے لحاظ سے کہ تنہا وہی خالق ہے. جو مکے والے بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایک اور بات پیش کروں اب، ایک دوسری مثال. وہ مثال یہ ہے کہ آپ جب کہیں کام کرتے ہیں، کسی بھی آفس میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں، تو جب آپ کہیں کام کرتے ہیں تو سیلری آپ کو آپ کا مالک جو ہے سیلری دیتا ہے. جو بھی ہے چھوٹی موٹی جو بھی رہتی ہے سیلری آپ کو اس سے ملتی ہے. تو جو آپ کو سیلری دیتا ہے، حکم اسی کا ماننا ہوتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. آپ کو اگر جھکنا ہے تو اسی کے حکموں پر جھکنا ہے. آپ کبھی بھی تھوڑا دیکھیں گے کہ جو ہے آپ کا اصل اونر جو آپ کو سیلری دیتا ہے وہ آ رہا ہے نا، تو آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں. جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ سنتے ہیں، لیکن کوئی اور کہے تو آپ اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ میں کمپنی کا مالک ہوں، میری اپنی ایک کمپنی ہے اور آپ اس میں کام کرتے ہیں. تو میں جو کہوں گا آپ اس کو فالو کریں گے، جو میں کہوں گا وہ مانیں گے آپ، جیسے کہوں گا ویسے آپ کریں گے. کیونکہ اگر نہیں کیا آپ نے تو سیلری میں نہیں دینے والا. تو اگر سیلری چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کمپنی کے مالک کی بات ماننی پڑے گی اور اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اب میں جو ہے آپ کو سیلری دیتا ہوں، ایک دوسرا آدمی ہے زید، بات آپ اس کی سنتے ہیں. تو میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ نے نہیں کیا اور مجھ سے کہنے لگے اور نہیں نہیں وہ زید نے یہ کہا تھا تو میں اس کام میں لگ گیا. تو میں کیا کہوں گا اس وقت آپ سے کہ ٹھیک ہے بھائی، مہینہ ختم ہونے پر سیلری بھی تم اسی سے لے لینا. یہی کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سیلری مجھ سے لو اور کام کسی اور کے حکم کے مطابق کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کامن سینس رکھنے والا آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو جب ایک انسان اس دنیا میں، اس جو ہے زندگی میں، اس کو ساری نعمتیں اس کے رب کی طرف سے ملتی ہیں، وہی رب، یہی سے توحید ربوبیت کا مسئلہ آتا ہے. اللہ اس کو فراہم کر رہا ہے، اسے پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کی ہر ضرورت تو وہاں سے پوری ہو رہی ہے. تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا. عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. تو عبادت کے اندر یہی معنی ہوتا ہے. اصل میں عربی میں جو عبادت کا معنی ہوتا ہے نا، اس میں تذلل کہتے ہیں، خضوع، خشوع، یعنی جھک جانا اس کے آگے.
تو آپ اسی کے حکم کے آگے جھکیں گے نا، کسی اور کے حکم کے آگے نہیں جھکیں گے آپ، کیونکہ سب کچھ وہی دے رہا ہے۔ تو تقاضا اس کا یہی ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق آپ کی زندگی بھی بسر ہونی چاہیے، اور جیسا اس کا حکم ہے اس حکم کے آگے آپ کو جھکنا۔ لیکن آپ ساری نعمتیں تو اس کی کھا رہے ہیں، اس کی لے رہے ہیں، عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ جو شرک کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل عقل سلیم کے خلاف ہے، کامن سینس کے بھی خلاف ہے، کہ جو سب کچھ دیتا ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ عبادت کسی اور کی کریں، حکم کسی اور کا مانیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بہت جو ہے یعنی کامن سینس ہے، یہ معاف نہیں کرے گا اس کو۔ اب میں نے چھوٹی سی مثال پیش کی آپ کو فیکٹری اور کمپنی کی، کمپنی کا مالک اس کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کی کمپنی میں کام کر کے بات کسی اور کی سن رہے ہیں، تنخواہ تو اس کی کمپنی سے لے رہے ہیں اور آپ کام کسی اور کمپنی کے مالک کی ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں، تو برداشت نہیں کرتا اس چیز کو، فوراً جو ہے آپ کو نکال باہر کرے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے انسانوں کو، آپ سے مطلب کیا، انسانوں کو اتنے موقع دیے کہ چلو جتنی بھی غلطیاں ہو گئی توبہ کر کے ایک مرتبہ آ جاؤ اسلام میں، اور شرک سے توبہ کر لو تو معاف کر دے گا، پھر بھی وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ لیکن اسی شرک میں رہ گئے تو معاف نہیں کرے گا وہ، کیونکہ جس نے سب کچھ دیا ہے عبادت بھی اسی کی ہونی ہے، عبادت کسی اور کی نہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اموات غیر احیاء، یہ جو ہے آیت نمبر 21، دیکھیے اب اس کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ اور کیا ہے ان کی صفت؟ جن کو اللہ چھوڑ کر کے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اموات غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ سوچئے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ بھئی مردے کی عبادت کرو گے، ان کے اندر خود زندگی نہیں ہے، تو مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وہ پتھر ہے، وہ درخت ہیں، وہ بے جان اور بے شعور چیزیں ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پتھروں کے بت بنا کے پوجتے ہیں، بہت سے لوگ درختوں کو پوجتے تھے، اور بھی بہت سی چیزیں جو بے جان ہیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو یہ پوجتے ہیں۔ بتائیے کہ جو خود زندگی کا مالک نہیں ہے، جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا زندگی دے گا؟ وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ یہ ہے یہاں پر دعوت جو ہے توحید الوہیت کی دعوت، کہ یہ لوگ، زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ توحید ربوبیت کی صفت کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ سب تو مردے ہیں، یہ خود اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے۔ تو اموات میں وہ مردے بھی داخل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ نیک لوگ تھے، اور بعد میں انہی کا اسٹیچو بنا کر کے رکھا گیا اور انہی کی عبادت شروع کر لی گئی۔ تو یہ کچھ نیک ہستیاں اپنے دور کی گزری ہوئی،
लेकिन वो तो मर चुके। तो कहा, इसलिए कहा कि अमवातुन, मरे हुए, गैर अहिया, जिंदा नहीं है। तो मैंने कहा कि इसमें वो मुर्दे भी दाखिल हैं जो किसी जमाने में उनकी जिंदगी थी, लेकिन अब वो दुनिया से जा चुके हैं, तो अब मुर्दे हैं। तो जो अपनी जिंदगी के खुद मालिक नहीं थे, वो दूसरों को क्या जिंदगी देंगे, जिनकी अपनी जिंदगी अपने हाथ में नहीं थी। या वो चीजें जो बिल्कुल बेजान है, जैसे पत्थर है, दरख्त है, इन सब चीजों की भी पूजा होती रही है। तो ये सब चीजें तो बेजान है, ये किसी को क्या जिंदगी देंगे, और कैसे इनकी आप पूजा कर सकते हैं, और कैसे अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा सकते हैं। कहा आगे, व मा यशऊरून अय्यान युबासून, और उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। ये बुजुर्ग हस्तियां जो किसी जमाने में नेक लोग रहे हैं, लेकिन मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, और अब ये जो कब्रों में दफन किए गए, इनको तो ये भी पता नहीं है कि कयामत कब आएगी और कब इनको उठाया जाएगा। ये खुद दूसरों की जिंदगी का क्या फैसला करेंगे, जिन्हें खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं। तो इनकी इबादत कैसे कर सकते हो, जिनके अंदर ये सब सिफत नहीं पाई जाती, रुबूबियत की ये सिफत नहीं पाई जाती, तो उनको इलाह और माबूद कैसे बना सकते हो। तो यहीं से वो तौहीद उलूहियत की बात आती है। ये अल्लाह ताला ने उनकी अक्लों को झिझोड़ा है कि कॉमन सेंस रखने वाला शख्स भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो ऐसी चीज की इबादत करे जो मुर्दा है, जिसे खुद पता नहीं है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। तो वो दूसरों के नफा नुकसान का मालिक कैसे हो सकता है, जिसको अपने ही नफा नुकसान की खबर ना हो। तो दूसरों के नफा नुकसान का मालिक कैसे बन सकता है। माबूद तो वो होता है जो लोगों को नफा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। तो ये बात थी, ये तौहीद के ताल्लुक से ये बयान था। कभी कभी मैं इस मौके पर वो भी जिक्र कर लेता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि एक आम आदमी की बात है ये, कि जब एक मर्तबा उससे कहा गया कि कोई बुजुर्ग जो है शख्स, उनकी कब्र के पास जाने के ताल्लुक से, तो वही जाते हैं लोग, बहुत सी चीजें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और जो है उनके वसीले से दुआएं वगैरह करते हैं। औरतें जाती हैं, बच्चे मांगती हैं, और कोई बीमार है तो उसके लिए शिफा के लिए मुख्तलिफ चीजें होती है। तो एक शख्स है, उससे कहा गया ये, इसी तरह की बात कही कि भाई चलो चल करके आते हैं जरा। तो उसने जवाब दिया, जवाब मैं आपको पेश करता हूं। कहा कि भाई, मैं मरे हुए डॉक्टर से इलाज नहीं कराता, मरे हुए डॉक्टर से इलाज नहीं कराता। मतलब क्या कहने का था, भाई अब एक डॉक्टर हो, अगर वो जिंदगी में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ताला ने उसके हाथ में बड़ी शिफा दे रखी थी, बड़ा माहिर डॉक्टर था, तो उन ऐसे लोगों के जो है पास भीड़ लगी रहती है, सब कोई जाता है इलाज के लिए, क्योंकि उसको फायदा होता है कि उसकी जो दवा वो लिखता है उसमें उसको शिफा मिलती है, अल्लाह के हुक्म से चीजें होती हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो सलाहियत रखी है कि वो सही दवा तजवीज करता है, अल्लाह ताला उसमें शिफा लिख देता है, तो शिफा भी हो जाती है। लेकिन वो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर मर गया हो, तो क्या उसका कोई फायदा है। उसकी कब्र पर जाएंगे, और कब्र पर जा करके कहेंगे कि भाई ऐसा करो कि आप जो है, मेरा फला आदमी बीमार है, आप नुस्खा लिख करके दे दो, तो क्या वो नुस्खा लिख करके दे देगा।
وہ تو خود قبروں میں ہے، اس کو اپنی زندگی کی ہی خبر نہیں تھی۔ جو آدمی اپنی زندگی کو نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کی زندگی کو کیا بچائے گا؟ تو یہ لوگ جو مر چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا ہی پتہ نہیں۔ جو اپنی زندگی نہیں بچا سکتے، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ وہ کس چیز کے مالک ہے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جب تک زندگی تھی زندہ تھے، جب زندگی ختم ہو گئی دنیا سے چلے گئے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ تو جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اور ان کے حکم کے مطابق زندگی کیسے بسر کر سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ یہی توحید کا وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیش کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں یہ ان آیتوں کے تعلق سے، میں آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی آیت آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔